دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بزرگوں، بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ نے آج کے دینی پروگرام کا انعقاد مسجد میں کیا۔ یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور صرف یہ دینی پروگرام نہیں بلکہ کوئی بھی تقریب ہو، خاص طور پہ نکاح کی مجلسیں اسے مسجد میں منعقد کرنا چاہیے، فضولیات سے بچتے ہوئے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے، جائز طریقے کے مطابق۔ جب آپ فضول خرچیوں سے اپنے پیسے بچائیں گے تو امت کی رفاہ کا کام آپ کیجئے گا۔ اتنی بڑی بستی ہے، آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں ہوگا، کمیونٹی ہاسپٹل جو لوگوں کے رفاہ کے لیے کہ کوئی بھی آئے غریب دکھا کے دوا لے کر جائے۔ آپ کے پاس کوئی اسکول کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ میں کہوں کہ مضبوط اور بہتر انداز میں پلاننگ وے میں چلنے والا مکتب کا سسٹم بھی نہیں ہوگا، جہاں فعال تجربہ کار ٹرینڈ اساتذہ میسر ہوں۔ جو قوم اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے وہ رسم و رواج پہ، جھوٹی انا پہ لاکھوں لاکھ روپے پیسے خرچ کرے گی۔ بزرگوں، ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ہمارے پاس، ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ یہ گندی سوچ ہے، اس سے توبہ کرو۔ تمہیں ہم نے پلاننگ وے میں پیدا کیا ہے، تم کو دنیا میں بھیجنے کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ بقرہ میں، سید البشر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اپنے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اپنی زندگی کے اوپر بھی، دوسروں کے زندگی کے اوپر بھی۔ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کا نائب۔ تو ہمیں اللہ کے احکام کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور سچائی کی راہ پہ ڈٹ جانا ہے، اچھائی کی راہ پہ ڈٹ جانا ہے، ایمان اور دین اور حقانیت کی راہ پہ ڈٹ جانا ہے۔ اسی کو استقامت کی راہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اور اس توحید کے تقاضوں کے اوپر وہ ڈٹ جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پہ فرشتے اترتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور فرشتے کیا کہنے کے لیے اترتے ہیں؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے اترتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اترتے ہیں، اس کے قدموں کو مستحکم کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ قدم نہ ڈگمگائے اس بندے خدا کا، یہ ڈٹ جائے دنیا والوں کے سامنے۔ شیخ سعدی نے ایسے موحد انسان کی بڑی اچھی تعبیر کی ہے۔ موحد
چه برپائے ریزی زرش، چه شمشیر ہندی نہیں برشرش، امید و حراست نباست ذکس، بری است بنیاد توحید و بس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ موحد انسان جو اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے مانتا ہو، تو اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو اپنے راہ سے ہٹانے والی نہیں ہو سکتی۔ اگر مال و دولت کی لالچ دیجئے، اس کے پاؤں میں سونے چاندی ڈال دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کے گردن پہ تلوار رکھ دیجئے، پھر بھی نہیں ہٹے گا، وہ پھر بھی نہیں ہٹے گا۔ اس کو کسی اور سے ڈر ہی نہیں ہوتا۔ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا، اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ جو سر ایک رب العالمین کے سامنے جھکے گا، ایک خداوند رب العالمین کے سامنے، وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ میرے بھائی، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، صحابہ کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی، کہ کس طریقے سے دین حق سے پھیرنے کے لیے ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جان تو دے دی، لیکن ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا۔ ایمان کی امانت کی سینوں میں حفاظت کرتے رہے۔ ہمیں ایز اے ملت، ایز اے قوم، ایمان کی دولت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کے لیے فکر مند ہونا ہوگا، ان کے لیے دینی تعلیمی نظام قائم کرنا پڑے گا، مکاتب کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ جہاں مدرسے ہیں، مدرسوں کی قدر کرنی پڑے گی، اس کی دادرسی کرنی ہوگی، اس کو اپنا سرمایہ اور اللہ کی نعمت سمجھنا ہوگا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ فرشتے یوں ہی نہیں اترتے، فرشتے اس وقت اترتے ہیں جب انسان اپنے حصے کا کام پورا کر دے۔ اور اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وحدانیت کے بعد، وحدانیت کے تقاضوں کے اوپر انسان جم جائے، ثابت قدم ہو جائے، تو فرشتوں کی طرف سے بشارت ملتی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں خوف نہیں کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، تمہیں بزدلی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، تمہیں کوئی اندیشہ فردہ نہیں کرنا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ فرشتے دوست ہو جائیں تو کسی سے ڈر ہے؟ کچھ خوف ہے؟ کچھ اندیشہ ہے؟ لیکن اگر شیطان آپ کا دوست بنتا ہے، وہ کب اچک لے گا، کب آپ کی ایمان کا سودا کر لے گا، کب آپ کو گھلٹا دے گا، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ شیطان آپ کا، ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھتے رہو، اس سے دوستی تم کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں ستیہ ناس کر لو گے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، رسول اللہ سے قیمتی نصیحت کی گزارش کرتے تھے، تو ہمارے آقا کس چیز کی نصیحت کر دیتے؟ صرف دو باتوں کی، ایک تو توحید پہ قائم رہنا ہے، اور کبھی بھی دھکے مکے سے گھبرانا نہیں ہے، ایمان کی راہ پہ ڈٹ جانا ہے، حقانیت کے راستے پہ ڈٹ جانا ہے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گزارش کی، یا رسول اللہ ایک قیمتی نصیحت فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے تقاضے پہ جم جاؤ، دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں کرنا ہے۔ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو پھر سارے لوگ راضی ہوں گے، اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ بھائیو، کہنے کی بہت ساری باتیں تھیں اور بہت کچھ کہنا تھا، لیکن انشاءاللہ مولانا ضیاء الرحمن قاسمی صاحب
کی موجودگی ہے تو انشاءاللہ یہ مجھے تو پھر کبھی بلا لیں گے، لیکن ہمارے مخدوم، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند وقف کے شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حضرت مولانا فرید الدین صاحب، جو نام میں بھی فرید ہیں، صفات میں بھی فرید ہیں، اخلاق میں بھی فرید ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرد فرید بنا کر کے رکھے اور ان کے سائے شفقت کو ہم سب کے اوپر دارتیر قائم رکھے، ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کے احترام میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔